تکبیر تحریمہ کا کتنا ثواب ہے؟ حدیث میں آتا ہے وہ تکبیر تحریمہ جو امام کے ساتھ کہی جائے 1000 اونٹ کے صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب رکھتی ہے. اتنا بڑا ثواب تھا، لیکن وہ نیت کرتے کرتے وہ ثواب بھی گیا بھائی. اس لیے نیت مختصر ہو بھائی. اگر کوئی زبان سے الفاظ نہ بھی ادا کرے، بس دل میں اس کا خیال ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو حقیقت یہی ہے. یا میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں تو وہی کافی. علماء فرماتے ہیں کہ بھائی اس نے وضو کیا، گھر سے چلا، وضو کیا، مسجد میں کھڑا ہوا، تو یہ ساری نیت ہی نیت ہے اس کی. بھائی کس لیے مسجد میں نماز کے لیے ہے؟ اور اسی طریقے نماز جنازے کے وقت بھائی لمبی چوڑی نیت کی جاتی ہے. 4 رکعت نماز جنازہ، چار تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر میت کے، پیچھے امام کے. بھائی اللہ کے بندوں، نہ یہ فرض ہے، نہ کوئی واجب ہے، نہ کوئی سنت ہے، نہ کوئی مستحب ہے. اور اتنا زیادہ ضروری اس کو سمجھ لیا ہے کہ اگر کوئی امام یہ نیت نہ کہلوائے تو لوگ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں. بھائی نماز جنازہ ہی صحیح نہیں ہوا. لوگوں نے اس نیت کو تکبیر کا درجہ دے دی، جس طرح نماز سے پہلے تکبیر ہوتی ہے، تکبیر کا درجہ دے دی کہ وہ فرض واجب ہے یہ نیت کہلوانا لوگوں کو. اب امام بیچارے کو کوشش کر کے پہلے تو وہ اتنی لمبی چوڑی نیت وہ خود یاد کرے، پھر ہر نماز جنازے کے موقع پر لوگوں کو یاد کروائے، نہ اس کا کوئی فائدہ. نماز جنازے کا بھی وہی ہے کہ دل میں یہ سوچ لے کہ میں اس میت کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں بھائی. لیکن اگر زبان کے ساتھ اظہار کرنا چاہتا ہے تو فقط اتنا کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور میت کی مغفرت کے واسطے میں یہ نماز پڑھتا ہوں. اللہ کی خوشنودی کے واسطے اور میت کی مغفرت کے واسطے یا دعا کے واسطے میں یہ نماز پڑھتا ہوں، بس یہ کافی. تو اس لیے بھائی نماز جنازے کے وقت بھی یہ مختصر سی نیت کر لیں. اب قضا نمازوں کی نیت کس طریقے سے کرنی ہے بھائی؟ قضا نماز سے پہلے ذرا سنت کی نیت بتلا دوں کہ عام جو ہمارے بوڑھے لوگ ہیں وہ نیت کرتے ہیں، جب فرض پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور جب سنت پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں 4 رکعت نماز سنت یا 2 رکعت نماز سنت واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. عبادت خواہ وہ فرض ہو، خواہ وہ واجب ہو، خواہ وہ سنت ہو، خواہ وہ نفل ہو، یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہوگی. ہم نے کلمے کے اندر اللہ سے کیا معاہدہ کیا؟ لا الہ الا اللہ کے اندر کیا معاہدہ کیا بھائی؟ کہ عبادت غیر اللہ کی نہیں ہوگی، عبادت اللہ کی ہوگی، طریقہ پیغمبر کا ہوگا بھائی. اس لیے سنت فرض پڑھنی ہو، اگر الفاظ کے ساتھ نیت کرنی ہے تو 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، سنت کی نیت بھی اسی طریقے سے کرنی ہے، 4 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے، نفل کی نیت بھی اسی طریقے سے کرنی. عموماً ساتھیوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا. اب ہے قضا نمازوں کی نیت کا مسئلہ. ایک آدمی کی نمازیں قضا ہو گئی بھائی، اب بڑھاپے میں آ کر اس کو احساس ہوا کہ میری تو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو گئی، ذرا جلدی سے قضا نکال لوں، کیونکہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ نمازوں کی قضا جلدی سے نکال لینی چاہیے. انسان کی زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں.
یہ جو ہم نوافل ادا کرتے ہیں، نوافل سے بہتر قضا نمازوں کا پڑھنا، نوافل سے بہتر قضا نمازوں کی ادائیگی وہ بہتر ہے۔ اب دل میں احساس پیدا ہوا کہ نمازیں تو بڑی قضا ہو گئی، اب میں ذرا ان کی ادائیگی کر لوں۔ اب شریعت کا یہ حکم ہے کہ ہر آدمی اپنے بارے میں تعین کر لے، آیا جب سے میں بالغ ہوا ہوں 15 سال کے بعد سے اب تک میری کتنی نمازیں ہوگی؟ بھائی مہینے کی ہوگی، 3 مہینوں کی ہوگی، 4 مہینوں کی ہوگی، یا 1 سال کی نمازیں بن جائیں گی؟ جو میں نے غفلت میں چھوڑی ہیں یہ 2 سال کی بن جائیں گی یا 3 سال کی بن جائے گی؟ اس میں کسی مولوی کی کوئی بات معتبر نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کا اپنا دل جو ہے وہ مفتی ہے بھائی، وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ میری زندگی کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ اگر اس نے اپنے دل میں سوچ کر اس پر فیصلہ کر لیا تو پروردگار عالم کمی بیشی کو معاف فرمائیں گے۔ مثلا اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں سال کی نمازیں میری رہ چکی ہیں اور سال کی نمازیں پڑھنی ہیں، اب ان کی نیت کس طریقے سے کرے گا بھائی؟ تو نیت کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میری فجر کی سب سے پہلی جو نماز قضا ہوئی ہے وہ میں پڑھتا ہوں، یا مثلا میری فجر کی جو سب سے آخری نماز قضا ہوئی ہے میں وہ پڑھتا ہوں۔ ایسے ظہر کے وقت کہ میری ظہر کی جو سب سے پہلی نماز قضا ہے وہ پڑھتا ہوں، جو پڑھی گئی وہ ختم ہو گئی، دوسرے نمبر والی آ گئی۔ ہر نماز کیسے کہے گا؟ جو سب سے پہلی کہہ لے یا جو سب سے آخر میں کہہ لے، جو سب سے آخری میری ظہر کی یا فجر کی یا عصر کی یا عشاء کی نماز رہی وہ میں پڑھتا ہوں۔ تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں، سوائے 3 اوقات کے بقیہ تمام اوقات میں قضا نمازوں کو انسان ادا کر سکتا ہے۔ سورج کے نکلتے وقت جو 10 منٹ ہیں یا سورج کے غروب ہونے کے وقت جو 10 منٹ ہیں یا زوال کے وقت جو 10 منٹ ہیں، ان 3 اوقات کے علاوہ بقیہ جس وقت چاہے اپنی نمازیں قضا پڑھ سکتا ہے بھائی۔ سورج نکلا 10 منٹ صرف ممنوع تھا، اب اس کے بعد زوال تک جتنا وقت ہے اس میں آپ جتنی نمازیں چاہیں قضا پڑھ سکتے ہیں بھائی۔ پھر یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز کی قضا نکلے گی، ظہر کے وقت میں عصر کی قضا نہیں نکل سکتی، یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ آپ ظہر کے وقت 5 کی نمازوں کی قضا نکال سکتے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء فجر سب کی قضا نکال سکتے ہیں، ایسے ہی عصر کے وقت ساری نمازوں کی قضا نکال سکتے ہیں۔ پھر بھائی ظہر عصر کی نماز کے بعد بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، عصر کی نماز کے بعد قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، فجر کی نماز کے فوراً بعد فجر کی نماز سے پہلے جب تک یہ سورج نکلنا شروع نہیں ہوتا اس وقت تک قضا نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک، عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک، یا صبح کی اذان سے لے کر یہ جو فجر کی یعنی سورج کے نکلنے تک یہ نوافل ممنوع ہیں ان اوقات میں، نوافل ممنوع ہیں ان اوقات میں کہ صبح اذان ہوئی وہاں سے لے کر سورج کے نکلنے تک نوافل ممنوع ہیں، ایسے ہی زوال کے وقت نوافل ممنوع ہیں، عصر سے لے کر جب تک سورج غروب نہ ہو جائے نوافل ممنوع ہیں۔ لیکن قضا نمازیں میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ان اوقات کے اندر قضا نمازیں ایک مسلمان پڑھ سکتا ہے، سوائے یہ 3 اوقات 10 منٹ سورج نکلنے کے، 10 منٹ زوال کے، 10 منٹ سورج کے غروب ہونے کے،
دین کے علاوہ باقی آپ جس وقت چاہیں قضا نمازیں ادا کریں اور اہتمام کریں قضا نمازوں کی ادائیگی کا، لیکن علماء فرماتے ہیں قضا نمازوں کو عصر کے بعد یا صبح کی نماز کے بعد مسجد میں ادا نہ کرے، اس لیے کہ نماز کا قضا کرنا گناہ ہے، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ نمازوں کو قضا کرنا گناہ، اور گناہ کا پھر لوگوں کو بتلانا کہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے گھر میں ان اوقات کے اندر گھر میں اہتمام کرے قضا نمازوں کا۔ باقی عام حالات میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ سنتیں پڑھ رہا ہے یہ نفل پڑھ رہا ہے، تو اس وقت قضا نمازیں پڑھ لے، کوئی حرج نہیں پڑے۔ تو یہ تھی بھائی نماز کی شرائط، بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو، کپڑا پاک ہو، قبلے کی طرف رخ ہو اور وقت ہو، اور یہ ستر کو چھپانا اور نیت کرنا، یہ سات چیزیں یہ شرائط نماز کہلاتی ہیں۔ اب 6 چیزیں ایسی ہیں جو ارکان نماز کہلاتی ہیں، یعنی وہ فرض ہیں لیکن نماز کے اندر داخل ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز تکبیر تحریمہ ہے۔ یہ جو پہلی تکبیر نماز کے وقت کہی جاتی ہے یہ فرض ہے، یاد رکھیے۔ باقی تمام تکبیریں سنت ہیں نماز کے اندر۔ آپ قیام سے رکوع کی طرف آئے، اللہ اکبر کہا، یہ سنت ہے۔ آپ رکوع سے کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، یہ سنت ہے۔ ربنا لک الحمد سنت ہے۔ آپ قیام سے سجدے کی طرف آئے، تکبیر کہی، یہ سنت ہے۔ تمام تکبیریں سب سنت ہیں نماز کے اندر۔ وہ بھی میں ابھی بتا دوں۔ تو میں بات کر رہا تھا سوائے تکبیر تحریمہ کے، یہ جو پہلی تکبیر ہے سوائے اس تکبیر تحریمہ کے بقیہ تمام تکبیریں سنت ہیں۔ یہ پہلی تکبیر فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ پہلی تکبیر کہنا بھول گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی بھائی۔ اور پھر علماء نے ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ جس مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ختم ہو جائے، اس مقتدی کی اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ اماموں کو پتہ نہیں ہوتا، بڑی لمبی چوڑی کے امام اللہ اکبر کہتے ہیں، بھائی لمبی اللہ اکبر کہتے ہیں، مقتدی مختصر اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ امام لوگ غلطی کرتے ہیں بھائی۔ امام کو تکبیر تحریمہ بالکل مختصر انداز میں کہنی چاہیے، کیونکہ مقتدی کو امام کے تابعداری کرنا مقتدی پر فرض ہے کہ وہ امام کے پیچھے پیچھے چلے، امام سے آگے نہ نکلے۔ امام کے